السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل القرآن، جس میں قرآن کی آسان ترجمہ اور آسان تفسیر بتائی جاتی ہے تاکہ جنرل پبلک کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج میں سورہ نساء کی آیت نمبر 30 کے ساتھ حاضر ہوں۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے، کیسا، یہ ریفر کیا گیا پچھلی آیتوں کی طرف۔ پچھلی آیت میں جیسے کہ دو چیزوں کا بیان تھا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، یعنی ظلم اور زیادتی کے ساتھ، اور دوسرا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو یا اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو انہی گناہوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو کوئی ایسا کرے، یعنی اگر تم پھر بھی اتنا سب کچھ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد بھی، ان کو سننے کے بعد بھی اور ان کو سمجھنے کے بعد بھی، اگر اب بھی تم میں سے کوئی ایسا کرے، اگر ابھی بھی کوئی ایسا کرتا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، کوئی ایسا کر رہا ہے، عُدْوَانًا، زیادتی کے ساتھ، وَظُلْمًا، اور ظلم کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کو ڈالیں گے، عنقریب ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں۔ یعنی وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے تم پر، پھر تم کیوں اپنے آپ پر اور دوسروں پر ظلم کرتے ہو، یا تو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر کے، پھر ایک دوسرے کو قتل کر کے، یا اپنی جان پر ظلم کر کے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کے۔ تو اللہ تو بڑا مہربان ہے، پھر بھی اگر تم بزے دو ان گناہوں کو دوبارہ سے دوبارہ کرنے پر، اور پھر بھی کرتے ہی رہو گے، اتنی وعیدیں اور اتنی سزائیں اور اتنے احکامات سننے کے باوجود بھی اگر تم ان گناہوں کو ریپیٹ کرتے رہو گے، تو عنقریب پھر ہم تمہیں جہنم میں ڈالیں گے، یعنی آگ میں ڈالیں گے۔ آگ کا مطلب یہاں پر جہنم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑا پیارا بیان ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ تو اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں وعیدیں دینے کی یا تمہیں بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تمہیں ریپیٹڈلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھی اور خود قرآن کے اندر بھی بار بار اس چیز کو بتا رہا ہے کہ نہ تو اپنے اوپر ظلم کرو اور نہ دوسروں پر ظلم کرو، کیونکہ ظلم اللہ کو قطعاً ناپسند ہے۔ کل بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی۔ تو جب بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی چیز کو آپ کو جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، تو پھر ہم دوبارہ اگر اسی کام پہ بزد رہیں گے اور اڑے رہیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اس کو تو ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ وعیدیں یا سزائیں بار بار بتاتا ہے۔ ایک بار بتانا، ایک بار کمانڈ دینا کافی ہوتا ہے۔ ایون ہم بچوں کے اپنے بچوں کی بات دوبارہ نہیں سنتے، ایک بار بتا دیتے ہیں، دوسری بار پھر اگر وہ غلطی کریں تو ہم ان کے اوپر سختی کرتے ہیں کہ آپ کو بتایا تھا کہ چیزیں آرگنائز کر کے رکھنا، ایسے کرنا، ویسے کرنا۔ جب بچے بات نہیں سنتے، ایک دفعہ کی بات کہی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم ان کو یہ جواب دیتے۔ تو اللہ بھی تو ہماری بات ہمیں بار بار ایک بات کو دہرا رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی وہ بات، تو پھر تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم میں بھی ڈالے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن جب ضرورت پڑے گی، جب کینسر کسی باڈی پارٹ میں ہو جاتا ہے، اس کو کاٹ کر پھینکنا آخری سولوشن رہ جاتا ہے، تو کاٹ کے پھینکنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ بھی پھر آگ میں ڈالے گا۔ اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، جس طرح اللہ کے میکسیمم نام جو ہیں وہ رحمان، رحیم، غفور، عفو ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا، اللہ حدیث قدسی ہے کہ میرا رحم میرے غصے پہ بھاری ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے ناموں میں قہار اور جبار بھی ہیں۔ تو اس کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہیے ہمیں، اور اس کو اس بات کے لیے نہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پیش کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں، معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔